ہر گناہ اچانک سے نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک چھوٹی سی شروعات ہوتی ہے، ایک سلام، ایک معصوم سا میسج، اور انسان سمجھتا ہے اس میں کیا برائی ہے، مگر وہیں سے شیطان اپنے جال بننا شروع کرتا ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کو اچانک گناہ میں نہیں دھکیلتا، وہ قدم در قدم پھسلاتا ہے۔ مریم 20 سال کی اسٹوڈنٹ تھی، خاموش، تہذیب والی اور دیندار۔ وہ نماز پڑھتی تھی، نظریں نیچی رکھتی، بے وجہ گفتگو سے بچتی، اور ہمیشہ اپنے دل کو یاد دلاتی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو امپریس کرنا نہیں تھا، وہ یہاں تعلیم اور آخرت یعنی جنت کے لیے تھی۔ مریم کلاس کا گروپ چیٹ جوائن کرتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک لڑکا زیدو اسے پرائیویٹ ڈی ایم کرتا ہے۔ السلام علیکم سسٹر، اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ مریم جھجکتی ہے مگر جواب دیتی ہے، وعلیکم السلام، یہ پیج 42 پر ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے، بس ایک جواب، وہ بھی پڑھائی کا، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن پھر زید دوبارہ میسج کرتا ہے، آپ بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں، ماشاء اللہ، آپ بہت سمارٹ ہیں۔ مریم جھجک محسوس کرتی ہے مگر جواب دیتی ہے، شکریہ۔ کچھ ہفتے گزرتے ہیں، زید میسج میں لکھتا ہے، آپ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہیں، آپ الگ ہیں۔ مریم کو عجیب سا احساس ہوتا ہے، دل میں ہلکی سی خوشی بھی اور کنفیوژن بھی، لیکن چیٹ چلتی رہتی ہے۔ شیطان مسکرایا، پہلا دروازہ کھل چکا تھا۔ رات بھر چیٹس، جوکس، ایموجیز، فاصلے دھیرے دھیرے مٹنے لگے۔ مریم کبھی نماز چھوڑ دیتی، وہ سج دھج کر نکلنے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید زید اس کی سٹوریز دیکھے گا۔ پھر ایک رات زید لکھتا ہے، مجھے لگتا ہے میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ مریم کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی کیا کہے، مگر اس کے اندر کا ایک حصہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ وہ معصوم سا سلام کا جواب اب اسے اللہ سے دور کھینچ رہا تھا۔ فجر کی نماز چھوٹنے لگی، اس کا دل بے چین رہنے لگا، گلٹ نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ تبھی وہ قرآن کھولتی ہے اور پڑھتی ہے، جناح کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ لائن پڑھ کر مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ترنت بلاک کر دیا، چیٹ ڈیلیٹ کر دی اور وضو کیا، اور سجدے میں گر کر رونے لگی، یا اللہ، میں نے غلطی کی، مگر میں لوٹنا چاہتی ہوں، مجھے صحیح راستہ دکھائیے۔ مریم پھر سے ایک نئی شروعات کرتی ہے، اور اس بار اور مضبوط، صرف حجاب سے نہیں بلکہ تقویٰ سے خود کو ڈھک لیتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی جلدی نہیں کرتا، وہ بس دھیرے دھیرے کانوں میں پھسپھساتا ہے، جب تک انسان بھول نہ جائے کہ وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی آخرت کی حفاظت کرو، کیونکہ جنت کچھ میٹھے لفظوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں ہر حرام رشتے اور حرام محبت سے بچا، ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر مضبوط کر، ہمیں وہ نور اور سکون عطا کر جو صرف تیری اطاعت میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس کے قریب کر اور شیطان کی ہر فسفساہٹ سے دور کر، آمین یا رب العالمین۔